شفیق شریف اسلام آباد، وہ کہتے ہیں جی کہ میاں چنو میں 2 روز قبل ہجوم نے قرآن پاک کے اوراق جلانے کا الزام لگا کر ایک شخص کو قتل کر دیا، جس کے بعد 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ مقتول کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی گئیں، اس کے مرنے کے بعد بھی لاش کو پیٹا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ اگر سیالکوٹ کے ملزموں کو فوری سزائیں دے دی جاتی تو کیا ایسے واقعات ہوتے؟ شفیق صاحب، آپ کی بات 100% درست ہے۔ یہاں بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس ملک میں بنیادی جوہری انقلابی تبدیلیوں کی، انقلاب میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا، کی ضرورت ہے۔ یہاں پتہ نہیں 100 سال پرانا، 150 سال پرانا گھسا پیٹا گندا غلیظ قانون آج بھی چاٹتے پھر رہے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے، اب 2 سال بعد گاڑی جو ہے اس کا ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے، فیشن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون لوگ ہیں جو آج تک، جن کو خیال نہیں آیا کہ اس بری طرح آپ گھروں کی کنسٹرکشن دیکھ لو، وہ ہر 20 25 30 سال کے بعد نیا۔ اچھا، آپ گیجٹس دیکھ لو، آپ پہلے ٹیلیکس ہوتی تھی، پھر فیکس آئی، پھر کو پیجر آیا، پھر سیل فون آیا، اس کے بعد کیا بتا گئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں سیل فون بھی نہیں رکھنا۔ تو جتنی تیزی سے دنیا جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں 1800 کتنے کے قانون لے کے پھر رہے ہیں۔ اور یہ چونکہ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے، اکانومی بعد میں آتی ہے، کہ آپ نے آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ آدمی تو ہوتا ہی ہے، وہ جو ننگ دڑنگ جنگلوں میں آج بھی پھر رہے ہیں، ایمیزون کے جنگلوں میں، تو وہ بھی انسان ہی آدمی ہیں، وہ انسان اور طرح کے لوگ ہیں۔ اس کے لیے تعلیم، تربیت، گرومنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں اس معاشرے میں جو سب سے بڑی پھٹکار ہے وہ ہے جہالت۔ اچھا، اور انتہا پسندی جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو خاصی تعداد میں ہے وہ جہالت کی علامت ہے۔ جب تک انہیں راہ راست پہ نہیں لایا جاتا، اس قسم کے شرمناک پورے ملک کے لیے واقعات یہاں مسلسل ہوتے رہیں گے، اور پہلے بھی ہوتے آئے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے کوئی سادہ حل نہیں ہے اس کا۔ اور ایک آخری بات، جن جانوروں کو، جن وحشیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے آقا نے، حضور نے کیا فرمایا تھا، ان کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کا ناجائز قتل پوری انسانیت کا قتل۔ اب ان کے ماننے والے ہو کر اگر وہ ایک بالکل جیسے ایک مست ہاتھی یا کوئی پاگل کتا، جیسے نہیں بچوں کو کاٹ لیا، اتنے بچوں کو پاگل کتے نے کاٹ لیا، وہ پھر ظاہر ہے اس حد تک نوبت ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک ہمارے کالم نگار نے ایک دفعہ شیم ڈیموکریسی لکھ دیا تھا، تو میں نے کہا تو اگر نہیں آتی انگریزی تو مت استعمال کرو۔ یہ اس جمہوریت کو میں جگاڑ کہتا ہوں۔ ایک ایسی چڑیل ہے جس نے خوبصورت روپ دھارا ہوا ہے، وہ جب کسی کے گلے ملتی ہے تو وہ بھی شوق سے ملتا ہے یا ملتی ہے کہ بھئی یہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن گلے مل کے جب وہ اس کے شارک پہ اپنے دانت گاڑتی ہے تو لوگوں کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، اور اگر عوام ہی سب سے زیادہ خار ہوتے ہیں اس میں، تو اس پہ 1 کروڑ 1 لعنت بھیجنی چاہیے، چونکہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ پرابلم ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا
ایک لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے، فیشن بن گیا ہے، بس سے آیا ہے، بس ٹھیک ہے. جیسے جی میرا جسم میری مرضی، ہیومن رائٹس. اب ہیومن رائٹس کیا؟ جو 2 سال کے 4 سال کے بچے یا بچی کے ساتھ جو بندہ مس بہیو کرتا ہے، اس کے کیا رائٹس؟ اس کو ڈالو بھوکے کتوں کے آگے، اس کے کیا رائٹس ہیں؟ ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ ثابت کرو کہ آپ ہیومن ہو. انسانی حقوق کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اس درندے، اس جانور، اس بھیڑیے، اس بھوکے کتے کے لیے نہیں جو دیکھنے میں انسان لگتا ہے نہیں. بہرحال اب جہاں تک آپ کے سوال کا میں کیا جواب دوں. ہماری بدنصیبی، ہماری تاریخ اسی طرح کی گندی. پاکستان کے بعد بیچ کا گند چھوڑیں آپ. محترمہ فاطمہ جناح نے جب آپ کا تو بیٹا پتہ نہیں آپ اس وقت تھے نہیں تھے، ایج کیا آپ کی مجھے نہیں پتا. تو جب محترمہ فاطمہ جناح نے لوگوں کے اسرار پہ، ان کے انسسٹ کرنے پہ الیکشن لڑا ایوب خان صاحب کے خلاف، ان کے خلاف کیسی کیسی بکواس نہیں کی گئی، مجھے دہراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. لیکن آپ اپنے کسی عزیز سے، بزرگ سے جو میرا ایج گروپ یا مجھ سے چند سال بڑے یا چند سال چھوٹے بھی ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ جو شرافت کی سیاست کے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور بے نظیر بھٹو مرحومہ، ان کے بارے میں ایسی گندی اور غلیظ، وہ تو میں نے اتفاق سے میں نے سنا ہے. آئی واز اسٹک ان اے جلسہ. تو یہ تو حال ہے آپ کی شرافت کی سیاست کے جو سمبلز ہیں. اچھا پھر یہ کہاں تک پہنچے؟ جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان کی جو پہلی اہلیہ ہیں، شی واز اے ونڈرفل لیڈی. بہت زیادہ پاکستان سے، پاکستانیوں سے محبت. انہوں نے پتہ نہیں وہ ٹائلز یا کیا جھوٹے مقدمے، جگ گھٹیا پن. سو یہ وہی روایت ہے چلی آ رہی ہے. کل کوئی اور اس گندگی، غلاظت اور نجاست کا ہدف تھا، آج بی بی بشرا ہے. اس میں نئی بات تو کوئی نہیں. اور ایک اور بات صحیح یا غلط سے زیادہ اس بات کی ہے کہ اٹ از نو بڈیز بزنس. میری نجی زندگی کے بارے میں یا آپ کی یا فار دیٹ میٹر کسی بھی، پرائیویسی کا احترام تو اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ایک ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک سے زیادہ بار کہ کچھ لوگ اپنا موج مستی کر رہے تھے، حضرت عمر گزرے وہ رات کو. حضرت عمر بن خطاب ان کا ایک فیوریٹ تھا، ان کا اٹینڈنٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اسلم اس کا نام تھا. اس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بھی کوئی شور ہے گھر کے کمپاؤنڈ میں، سین میں، یہ جو بھی آپ کہنا. تو آپ چلے گئے وہاں، ڈانس وانس ہو رہا تھا، یہاں کچھ لوگ ڈرنک کر رہے تھے. تو آپ نے کہا یہ اچھا آپ دیوار پھلانگ کے گئے. تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ پہلے تو اپنے جرم کا حساب دو، آپ میری خلوت میں کیسے آئے؟ یہ ہے دین کامل. لیکن ان کو تو اس بات پہ بھی خوف نہیں آتا کہ یہ خود بھی ان کی بیٹیاں ہیں اور فلانا ہے. ناگوار گزرتا ہے بہت. ایک خاص حد سے آگے کوئی مریم کے بارے میں کرے گا بےہودہ بات تو ناگوار گزرے گی. کسی بھی خاتون کے بارے میں یہ نہیں. اور لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ تو مادر ملت سے شروع ہے، بلکہ کچھ خاص قسم کے لوگ تو قائد کی اس پہ بھی بھونکنے سے باز نہیں آئے تھے. ان کی
شادی پہ. کیا کریں، بدقسمتی ہے چونکہ آج تک ہم لوگوں کو یہ جو انڈین اسلام اور یہ اور وہ، اس میں ہمیں پراپر تعلیم اور تربیت دی ہی نہیں گئی. جو ہمیں پڑھاتے ہیں انہوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے. اس پہ پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ تھی، تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ کیک لے کے آئے، اور میں نے وہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا تھا. تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حالانکہ میری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزری ہے. تو کیریکٹر ہے، کوئی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ گریس ہے، نہ کلاس ہے. چھچور پن اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اس لیے اگنور کریں آپ.